بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ام معبد کے خیمہ میں پہنچے اور حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ ام معبد نے شرمندہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس چند گوسفند ہیں جن کو چرانے کے لیے میرا شوہر باہر لے کر گیا ہے، بس ایک کمزور سی بکری یہاں موجود ہے جو بیماری اور کمزوری کی وجہ سے چرنے کے لیے نہیں جا سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس کو دھو لوں؟ ام معبد نے کہا کہ اس کے دودھ نہیں ہے لیکن آپ کو اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معجز نما ہاتھوں کو بکری کے اوپر رکھا جس کی وجہ سے وہ فوراً صحیح ہو گئی اور اس کے ہاں دودھ بھی آ گیا۔ ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں نے دودھ نوش کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے پانی طلب کیا تاکہ نماز کے لیے وضو کرے۔ ام معبد حضور کے لیے پانی لائی۔ خیمہ کے پاس ایک خاردار درخت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کے کنارے وضو کیا اور اسی حالت میں فرمایا یہ درخت کرامات کا حامل ہوگا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن اس واقعہ کے بعد وہ درخت سرسبز و شاداب اور بڑا ہو گیا اور اس کے شاخ و پتے نکل آئے اور اس سے ایسا میوہ پیدا ہوا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جو کوئی جاندار اس میوہ کو کھا لیتا تھا اس کی حالت بہتر ہو جاتی تھی، اور جب حیوانات اس کے پتے کھاتے تھے تو زیادہ دودھ والے ہو جاتے تھے۔ عرب کے قبائل جب وہاں سے گزرتے تھے تو درخت کے پتوں اور میوے کو دوا کے طور پر لے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ام معبد کی زندگی اچھی ہونے لگی اور وہ درخت کی برکت سے ثروت مند ہو گئی۔ 10 سال گزرنے کے بعد ایک دن وہاں کے رہنے والوں نے دیکھا کہ درخت کی حالت بگڑ گئی ہے، سب میوے گر گئے ہیں اور پتوں کی تازگی ختم ہو گئی ہے۔ چند دنوں کے بعد لوگ خبر لائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ اس کے بعد درخت کے میوے کم اور چھوٹے ہو گئے اور ان کا مزہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر 30 سال کے بعد لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ درخت کے تمام پتے اور میوے گر گئے ہیں اور درخت برہنہ ہو گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد درخت سے کوئی میوہ اور پتا نہ نکلا، لیکن لوگ درخت کی شاخوں سے بیماروں کی شفا یابی کے لیے استفادہ کرنے لگے۔ پھر 20 سال گزرنے کے بعد ایک دن لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ درخت کی شاخوں سے خون نکل رہا ہے اور متحیر ہو گئے کہ کون سا حادثہ پیش آ گیا۔ رات کے وقت پرسرار طور پر درخت کے چاروں طرف سے آہ و نالہ کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور یہ فریادیں سنائی دیتی تھی کہ آہ اے فرزند رسول خدا، آہ فرزند پسر وصی مصطفیٰ۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ لوگ خبر لائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزند اور ان کے اصحاب و انصار سبھی کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ درخت خشک ہو گیا اور آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گیا۔